بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ عنہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ عنہ کا تعلق شہر مکہ میں قبیلہ قریش کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ ان کی شخصیت قدرتی اور فطری طور پر انتہائی پرکشش تھی۔ چہرہ روشن، بدن دبلا پتلا اور قدر دراز تھا۔ لوگ انہیں اس دبلی پتلی اور لمبی تلوار سے مشابہ قرار دیا کرتے تھے، جو اپنے دبلے پن کے باوجود اپنی تیز دھار اور بھرپور کاٹ کی وجہ سے دشمنوں کے لیے پیغام اجل ہوا کرتی ہے۔ مکہ شہر میں دین اسلام کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص دوستی اور قربت تھی۔ دونوں میں بہت گہرے روابط تھے۔ چنانچہ ظہور اسلام کے بعد حضرت ابو بکر کی دعوت کے نتیجے میں ہی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ السابقین الاولین یعنی بھلائی میں سبھی لوگوں پر سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بے چارگی کا زمانہ چل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین الاولین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا۔ قبول اسلام کے بعد تکالیف، مصائب و آلام اور آزمائشوں کا دور شروع ہوا۔ دین اسلام کے اسی ابتدائی دور میں جب مشرکین مکہ کی طرف سے ایذا رسانیوں کا سلسلہ عروج پر تھا، تب نبوت کے 5ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر بہت سے مسلمان مکہ سے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے۔ انہی مہاجرین حبشہ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مکی دور ہو یا ہجرت حبشہ اور پھر ہجرت مدینہ کے بعد کا دور، کفار مکہ کی طرف سے اہل ایمان کے خلاف سازشوں اور اذیت رسانیوں کے سلسلے مختلف شکلوں میں بدستور جاری ہی رہے۔ ایسے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ راہ حق میں ہر قدم پر، ہر موڑ پر ان تمام تر مصائب و آلام کا بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ جسمانی، مالی، نفسیاتی غرض کے ہر قسم کی تکالیف اور آزمائشوں کا نہایت جرأت و بہادری کے ساتھ سامنا کرتے رہے۔ آخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب معاملہ حد سے گزر گیا، ایسی آزمائش سامنے آ کھڑی ہوئی کہ جس کا تصور بھی جان لیوا ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر کے میدان میں جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دشمنوں پر انتہائی بہادری اور دلیری کے ساتھ جھپٹ پڑ رہے تھے، کیفیت یہ تھی کہ وہ جس طرف لپکتے ادھر دشمنوں کی صفوں کی صفیں الٹ جاتی۔ یوں وہ مسلسل کبھی بجلی بن کر دشمن پر گر رہے تھے اور کبھی قہر بن کر ٹوٹ رہے تھے۔ ایسے میں وہاں ایک ایسا شخص تھا جو بار بار ان کے سامنے آ جاتا، گویا اس نے بس انہی پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ یہ اس سے بچتے وہ پھر سامنے آ جاتا، یہ کتراتے مگر وہ پھر راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا، انہیں للکارتا تاکہ آؤ میرا سامنا کرو، ذرا میرے ساتھ قوت آزمائی کر کے دیکھو۔ آخر ایک جگہ اس شخص نے ابو عبیدہ کا راستہ روک لیا اور بار بار للکارا۔ اب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی تلوار بلند کی، ابو عبیدہ نے بھی بلند کی۔ دونوں تلواریں پوری قوت کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور پھر ظاہر ہے کہ نتیجہ تو وہی برآمد ہونا تھا، یعنی ایک غالب اور دوسرا مغلوب۔ چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فاتح و غالب رہے۔ یوں وہ شخص ابو عبیدہ کے ہاتھوں بدر کے میدان میں مارا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کتنی کوشش کی تھی کہ اس شخص سے کترانے کی، مگر اس نے مجبور ہی کر دیا تھا۔ وہ شخص کون تھا؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اگر کوئی سنے گا تو شاید یقین نہیں کرے گا، اور اگر یقین کرے گا تو پھر شاید اپنے ہوش و حواس اور برقرار نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ یہ شخص ابو عبیدہ کا باپ تھا۔ مشرک دراصل ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا بلکہ باطل کو قتل کیا، جو ان کے مشرک باپ کے روپ میں ان کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا اور بار بار انہیں للکار رہا تھا۔ سن 2 ہجری میں پیش آنے والے اس غزوہ بدر کے فوری بعد اگلے ہی سال جب مشرکین مکہ اپنے لاؤ لشکر سمیت دوبارہ چلے آئے، جس کے نتیجے میں حق و باطل کے درمیان دوسرا معرکہ یعنی غزوہ احد پیش آیا، اس موقع پر مسلمان جب اپنی ہی ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، مسلمانوں کو یقینی فتح اب شکست تبدیل ہو گئی۔
جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانی اور افراتفری کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی صفوں میں وہ نظم و ضبط برقرار نہ رکھ سکے، کسی کو کسی کی خبر نہ رہی، باہم روابط برقرار نہ رہ سکے، اور وہ سب ایک دوسرے سے بے خبر ادھر ادھر منتشر اور سراسیمہ ہو گئے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرکین مکہ نے اپنی تمام توجہ اس جانب مرکوز کر دی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نازک ترین موقع پر چند مٹھی بھر جانصار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دیوانہ وار تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑ کو اپنے ہاتھوں اور سینوں پر روکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے تھے، انہی جان نثاروں اور سرفروشوں میں حضرت ابو عبیدہ بھی شامل تھے۔ اور پھر اس جنگ کے اختتام پر کیفیت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اقدس پر گہرا زخم آیا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا، چند دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، روح انور پر کسی بدبخت مشرک کی تلوار کی ایسی زوردار ضرب لگی تھی جس کی وجہ سے زرہ کی چند کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں پیوست ہو گئی تھی اور کافی اندر گہرائی تک چلی گئی تھی۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زرہ کی یہ کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ آخر انہیں مخاطب کرتے ہوئے ابو عبیدہ فرمانے لگے، اے ابو بکر، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ یہ کام مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ چنانچہ اب حضرت ابو عبیدہ اسی کوشش میں مشغول ہو گئے لیکن کوئی کامیابی نہ ہو سکی۔ تب آخر انہوں نے ان کڑیوں کو اپنے دانتوں سے جکڑ کر پوری قوت سے کھینچا جس کے نتیجے میں وہ کڑیاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے باہر آ گئیں، البتہ ساتھ ابو عبیدہ کے سامنے کے دونوں دانت بھی ٹوٹ کر باہر آ گئے۔ یوں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و پاسبانی کا مقدس ترین فریضہ دل و جان سے سر انجام دیتے رہے، نہایت جوش و جذبے کے ساتھ اور اخلاص و لگن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر و استفادہ اور کسب فیض میں ہمیشہ ہی مشغول و منہمک رہے۔ دوستو، یہاں پر ہماری ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو پڑھا اور آپ دوستوں نے جو سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آپ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو لازمی شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے اور جتنے دوست دیکھیں گے ان کو بھی ثواب مل سکے۔ اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، اگر وہ یوٹیوب پر ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس فیس بک پیج کو فالو کریں اور وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ آپ کو اس کا مکمل پورا ثواب مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تو آپ انتظار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔